بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائے ہیں ہم آپ کے لیے مسافر کی دعا۔ انسان سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف دعائیں یاد کرائی ہیں کہ سفر کرتے ہوئے بھی انسان اللہ کو یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی نعمتیں بنائی ہیں، جس طرح کی بھی سواری پہ سفر کرے اس پر بندہ دعا کرے۔ چلتے ہم تھوڑا سا آپ کو قرآن کے پیغامات کی طرف کہ قرآن انسان کو کیا دعائیں سکھاتا ہے۔ قرآن دعاؤں اور خدا کے پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ مومن کے اندرونی جذبات کو آسان ٹھوس الفاظ میں بیان کرتا ہے، جو روح کو بلند کرتا ہے اور دل و دماغ کو قوت بخشتا ہے۔ سفر کے دوران ہمیں دعا پڑھنے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ وہی ہے اللہ جس نے زمین کو ایک آرام گاہ بنایا، سب چیزوں کو جوڑا بنا کر پیدا کیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہارے لیے جہاز اور جانور بنائے جس پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم اپنے رب کی نعمت کو یاد رکھو جب تم ان پر سوار ہو۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہوتے وقت اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ان جانوروں کو ہماری خدمت پر رکھا، کیونکہ ہم خود ان پر قابو نہیں پا سکتے، ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے تمام ذرائع، مثلا جانور چاہے گھوڑے یا اونٹ ہوں، یا مشینیں جیسے کار، ہوائی جہاز یا بحری جہاز، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نے قدرت کی جو قوتیں ہمیں دی ہیں، ان کی مدد سے ہم ان چیزوں کو کام کرنے کے لیے قابل بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاریں پٹرول یا گیس سے چلتی ہیں، جو خدا تعالیٰ نے بنائی ہیں، اس کے بغیر ہم انہیں استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح ہوا میں پائے جانے والی ایک قسم کی قوت کی بدولت ہوائی جہاز بھی آسمان میں اڑتے ہیں۔ اس قوت کے بغیر کوئی ہوائی جہاز پرواز نہیں کر سکتا۔ ہمیں خوف کے احساس کے ساتھ ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کچھ نہیں کر سکتا اگر خالق نے یہ تمام قدرتی وسائل مہیا نہ کیے ہوتے جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا جب بھی ہم گاڑی یا جہاز میں سوار ہوتے ہیں تو ہمیں سفر کی دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے خالق کی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر دعا بھی پڑھا کرتے تھے، جو یہ ہے: اے اللہ، آپ سفر کے دوران میرے رفیق اور میرے اہل خانہ کے محفوظ نگہبان ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اور دوسری دعا: اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ اے اللہ، آپ سفر کے دوران میرے رفیق ہیں اور میرے اہل و عیال کے نگہبان ہیں۔ یہ چھوٹی دعائیں مسافر کو ہر چیز کے محفوظ اور پرسکون ہونے کا احساس دلاتی ہیں، جس سے ان کے لیے سفر آسان اور مفید رہتا ہے۔ اس لیے ویورز، ہم جب بھی سفر کریں تو ہم سفر کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آخری رسول کی حیثیت سے ہمارے پاس ہے۔ آپ کی سیرت سے لیے گئے یہ واقعات ہمیں اپنی روزمرہ کی تمام سرگرمیوں میں صحیح راہ دکھاتے ہیں۔ در حقیقت ہم سب کے لیے صحیح زندگی گزارنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے، خاص طور پر بچوں کو خوبصورت اور دلکش انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کے قابل بنانے کے لیے اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا زندگی کا پیغام اور عمدہ سے عمدہ طریقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا واقعہ بتائیں، تاکہ ہمارے بچے ان سیرت پر چل کر ان کی زندگی اچھی بن جائے اور ہم سب کو اللہ پاک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے۔ مفتی عبداللطیف کے بیانات کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔